اندازِ تربیت تحریر زارا ہنچار۔ وقت نے پلٹا کھایا اور ہمنا آپی کو عرش سے فرش پر گرا دیا۔ انور بھائی ایک حادثے کا شکار ہو گئے۔ ہمنا آپی امید سے تھی۔ یہ حادثہ ہم سب لوگوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ آخری بیٹی کو چند ماہ پہلے رخصت کر کے ماما پاپا بہت پرسکون ہو گئے تھے کہ اب ان کے کندھوں پر کوئی بوجھ نہ رہا، مگر قدرت نے ایک بار پھر بہت بڑا بوجھ ان کے کندھوں پر ڈال دیا تھا۔ وہ سگڑ، عقل مند، سلیقہ شعور تو بامشکل ایک ماہ سسرال کے ساتھ رہی تھیں اور پھر الگ ہو گئی تھیں۔ ہمنا آپی کی خود پسندی، رویت، خود غرضی اور مغرور مزاج نے چند دن بھی سسرالیوں کو برداشت نہیں کیا تھا، اور اب وہ لوگ بھی انہیں اپنے ساتھ رکھنے پر بالکل آمادہ نہیں تھے۔ انور بھائی کا بزنس میں کتنا حصہ تھا یہ تو انہیں ہی معلوم تھا، لیکن انہوں نے محض چند لاکھ آپی کو تھمائے، گویا بڑا احسان کیا، اور وہ اپنا سامان سمیٹ کر ہمیشہ کے لیے ماما پاپا کے پاس آ گئی تھیں۔ بسمہ آپی نے بہت کوشش کی مگر ہم دونوں بہنوں کی شادیوں پر نہ آ سکیں، اور اب انور بھائی کی موت کا سن کر ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے اسی ہفتے آنے کی اطلاع دی۔ میں تو بہت خوش تھی کیونکہ ان کے دونوں بچے بھی صرف اسکائپ پر ہی دیکھے تھے۔ ذیان نے مجھے خوب دل کھول کر شاپنگ کرائی تھی۔ میں نے اپنی پسند سے ان کے لیے ڈھیروں کھلونے اور کپڑے بھی لیے۔ وہ جیسے ہی پاکستان پہنچے اگلے دن ماما کی طرف گئے اور پھر اسی شام میرے گھر آنے کا پروگرام تھا، کیونکہ انہوں نے ماما کے ہاں سے میری طرف آنا تھا، سو میں نے ماما لوگوں کو بھی مدعو کر لیا۔ بلیک کلر کے ایمبرائڈرڈ ڈیزائن سوٹ کے ساتھ میری ساس نے مجھے فل میک اپ کرنے کے اور جیولری پہننے کے لیے کہا تھا۔ میری شادی کو 5واں مہینہ تھا لیکن وہ آج بھی مجھے دلہن کی طرح ہی سجنے کا کہتیں۔ ذیان اپنے گھر کا اکلوتا تھا اور بڑا بیٹا تھا اور میں اکلوتی بہو، شاید اسی وجہ سے ابھی تک میرے لاڈ اٹھائے جا رہے تھے۔ میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتی کیونکہ میرے سسرالی بہت محبت کرنے والے لوگ تھے۔ شام کو سب لوگ آئے۔ بسمہ آپی اور میں بار بار گلے ملتے تو ارسلان بھائی ہمارا مذاق اڑانے لگتے، جس پر باقی سب مسکرا دیتے۔ وہ میرے لیے بہت سے تحائف لائی تھی اور میں نے سب کی موجودگی میں یہ کہہ کر اپنی نند کے حوالے کیے، بعد میں ہم سب اپنی اپنی پسند کی چیزیں لے لیں گے۔ میری اس بات پر ذیان کی ماما بے ساختہ ہی میرا منہ چومنے لگتیں۔ ٹیبل پر انواع و اقسام کے کھانے تھے۔ بسمہ آپی اور ارسلان بھائی نے ہر کھانے کا دل کھول کر تعریف کی۔ ماما پاپا اور ہمنا آپی بھی قائل ہوتے نظر آئے۔ آئمہ، یہ کھانا کس ہوٹل سے منگوایا ہے؟ بسمہ آپی پوچھے بغیر نہ رہ سکیں۔ ارے نہیں بیٹا، ہوٹل سے کیوں؟ جب گھر میں اتنی بچیاں ہیں پھر کھانا باہر سے منگوانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بریانی میری رانیہ نے بنائی ہے، یہ چکن کڑھائی میری آنیہ نے، یہ کھیر سلاد کباب اور نرم نرم پھلکے میری دانیہ نے، اور یہ مٹن قورمہ جس کی تم سب لوگ تعریف کر رہے ہو، اور یہ رشین سیلڈ، یہ سب میری بہو نے بنائے ہیں۔ سب نے حیرت سے میری ساس کو دیکھا تھا۔ میری آنکھ سے موتی گرا تھا۔ میں نے کسی کی نظر پڑنے سے پہلے صاف کر دیا، میرے لیے تو سب بیٹیاں برابر ہیں، میں نے تو سب کو گھرداری اور سلیقہ شعوری کی تربیت دی ہے۔ وہ ماں ہی کیا جو اولاد کی تربیت میں تفریق سے کام لے اور کسی ایک کو اول پوزیشن دلوانے کے چکر میں دوسروں کو نکما اور نالائق بنا دے۔ ذیان کی ماں بول رہی تھیں اور میری ماما نہ جانے کیوں پریشان ہو رہی تھیں۔ والدین اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جہیز تو بیٹی کو دے دیتے ہیں، مگر سسرال میں اچھی تربیت اور گھر گھرستی کے گر ہی کام آتے ہیں۔ ویسے بھی اولاد میں تفریق کی جائے تو منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور اب میری ساری توجہ اپنی بیٹی یمنی کی طرف ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ اس پر مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ تو مجھ سے صرف ریسیپی پوچھتی ہے اور پھر A1 بنا لیتی ہے۔ اللہ نے مجھے ساری بیٹیاں ہی سگڑ اور سلیقہ شعور دی ہیں۔
میری ساس اپنی تقریر ختم کر چکی تھی، لیکن جو کیفیت اس وقت میری تھی وہ صرف بسمہ آپی ہی سمجھ سکتی تھیں۔ میری ساس کے یہ چند جملے کسی کے لیے تعریف تھے تو کسی کے لیے ندامت، تو کسی کو آئینہ دکھا گئے، مگر میرے دل میں صرف ایک جذبہ تھا، صرف جذبہ شکر۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے میرے دامن میں دنیا جہاں کی نعمتیں بھر دی تھیں، اور میری ماں کے چہرے پر پھیلتی پریشانی اس بات کی شاہد تھی کہ وہ اپنے انداز تربیت کی تفریق پر یقیناً نادم تھیں۔ اگر ماما نے ہماری تربیت میں بھی فرق نہ رکھا ہوتا تو میں اور بسمہ آپی بھی گھر داری سسرال جا کے نہ سیکھتیں۔ یہ ان کا انداز تربیت ہی تھا جس نے ہمنا آپی کے مزاج میں خود پسندی اور دوسروں کے لیے حقارت پیدا کر دی تھی، اور ہمارے اندر احساس کمتری۔